ہو گیا چیپٹر کلوز. فوت ہو گیا عمر شریف، مگر شرم تم کو پھر نہیں آتی. اس بیچارے کو اتنی دور سفر کروا کر مار دیا. کتنی کریٹیکل کنڈیشن تھی اس بیچارے کی، اتنی نازک طبیعت تھی اس بیچارے کی، لیکن تم نے اس کا ادھر علاج نہیں کیا، اس کو سفر میں ہی اللہ کے پاس پہنچا دیا. نو ڈاؤٹ کہ جتنی اس کی لکھی تھی اس نے جانا تھا، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلانا تھا. ہم سب نے جانا ہے، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، سب نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے. لیکن تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ تم نے حلف کس بات کا اٹھایا تھا کہ تم انسانیت کی خدمت کرو گے، تم مرتے ہوئے کو بچاؤ گے، اور تم ہی اس کی فیملی کو مشورہ دینے والے کہ حکومت سے اپیل کریں کہ اس کو امریکہ علاج کے لیے جانے دیں. تم خود کیوں نہیں علاج کر سکتے تھے؟ تم نے خود اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا؟ افسوس افسوس افسوس. مجھے بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے ہیں کہ فیصل بھائی آپ ان ڈاکٹرز پر کیوں برس رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان پاکستانی ڈاکٹرز کی کرتوتوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. میرے ڈیڈی کے بڑے بھائی میرے تایا جان، ان کو ٹریٹمنٹ کے نام پر 13.5 لاکھ روپے لاہور کے ایک بڑے ہاسپٹل نے کھائے، جبکہ معلوم تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں ہے. پوری باڈی اورنج کلر کی ہو گئی تھی، خون بالکل ختم ہو گیا تھا. صاف پتا چل رہا تھا کہ اس کا واپس زندگی میں آنا اب ناممکن ہے، اور علاج کے نام پر آخری 15 دنوں میں 13.5 لاکھ روپے یہ ڈاکٹر کھا گئے. صاف پتا چل رہا ہے کہ ایک بندہ ایک ٹیبلٹ کھاتا ہے اور 2 4 6 بار وومیٹنگ کرتا ہے. اس کو اتنی دوائیاں منگوا کر کھلانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو ایک مووی ریکمینڈ کرتا ہوں، گبر از بیک. اس میں اکشے کمار نے کیا خوبصورت سین فلمایا ہے، اور ان نام نہاد 2 نمبر ڈاکٹرز کو بے نقاب کیا ہے، ان کا پردہ فاش کیا ہے کہ کیسے یہ مرے ہوئے مریض کے گھر والوں سے بھی پیسے مٹورتے ہیں. یہی حال ہوا میرے تایا جان کے ساتھ کہ سب جانتے تھے، سب کو پتا تھا کہ اب زندگی میں واپس لوٹ آنا ناممکن ہے. وہ اپنی آخری سانسوں پر تھے، اور ان ڈاکٹروں نے 13.5 لاکھ روپے دوائیوں کے نام پر ان کے بچوں سے کھائے. اور میرے کزن صاف بتاتے تھے کہ اتنی دوائیوں کے شاپ پر لا کر ہم لے کر جاتے تھے، اور ڈاکٹر اندر نہیں جانے دیتے تھے، ان سے شاپ پر لے کر خود لے کر جاتے تھے، اور ایک بھی میڈیسن واپس نہیں دکھتی تھی. کیا وہ اتنی میڈیسن کھا سکتا ہے جس کا پورا جسم بے جان ہوا پڑا ہو، اورنج کلر کا ہوا پڑا ہو، خون بالکل ختم ہوا پڑا ہو، ایک لفظ بھی وہ مریض بول نہ سکتا ہو، بالکل بے جان جسم اتنی دوائیاں کھا سکتا ہے؟ عقل اس بات کو مانتی ہے؟ نہیں. ان کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں میڈیکل سٹورز والوں کے ساتھ، انہوں نے بتانا ہوتا ہے کس میڈیکل سٹور سے آپ نے یہ دوائی لینی ہے، اسی سے ملے گی. یہ بہت بڑا گینگ ہے پاکستان میں، بہت بڑا گینگ ہے یہ ڈاکٹرز کا. ان میڈیکل سٹورز والوں سے دوائیاں منگوا کر بعد میں پھر انہی میڈیکل سٹورز والوں کو واپس کر کر کمیشن لیتے ہیں. یہی حال ہوا میرے تایا جان کے ساتھ. افسوس کہ ہم عمر شریف صاحب کو نہیں بچا سکے. ان کو خالق حقیقی کے پاس جانا تھا، لیکن پاکستانی ڈاکٹرز نے اپنی ذمہ داری کیا نبھائی. افسوس کی بات ہے. ہم شرمندہ ہیں عمر شریف صاحب، اور ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایسے ڈاکٹرز پروڈیوس ہی نہیں کر پائے کہ جو آپ کی بیماری کا علاج کر سکتے. ہم اپنے مریضوں کو باہر بیچ کر کیا ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علاج نہیں؟ ہم اس مریض کا علاج نہیں کر سکتے تو پھر اتنے بڑے ہاسپٹلز کس نام کے، اتنے بڑے ڈاکٹرز کس نام کے؟ ایک لڑکے کا مجھے میسج آیا اور اس نے کہا کہ بھائی اس کی فیملی ہی نہیں علاج کروانا چاہتی تھی جبکہ ڈاکٹرز علاج کرنا چاہتے تھے.
تو میں اس بھائی کو اس ویڈیو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی شروع کے دنوں کی نیوز سنو. پہلے دن ہی ڈاکٹر نے اس کی فیملی کو مشورہ دے دیا تھا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اس کو امریکہ لے جائیں. اسی وقت اس فیملی ممبر کو اس ڈاکٹر کے منہ پہ تھپڑ مارنا چاہیے تھا کہ پھر تم ڈاکٹر کس نام کے ہو, تمہاری پریکٹس کس نام کی ہے, تم نے اپنے نام کے ساتھ دل کا اسپیشلسٹ کیوں لکھوایا ہوا ہے, تم اس ہاسپٹل میں کیا کر رہے ہو, تمہارا تو پھر یہاں کوئی کام نہیں. اگر تم نے یہاں آنے والے مریضوں کو باہر جانے کے مشورے دینے ہیں, کیا ہر پاکستانی امریکہ دل سے علاج کروانے جائے گا؟ یہ دماغ میں سوچ رکھیں کہ آپ کا بھی کوئی پیشنٹ کل کو بیمار ہو سکتا ہے. کیا آپ میں اتنا بھاری خرچ اٹھانے کی طاقت ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کو امریکہ بھیج سکیں؟ کیا پاکستانی حکومت میں اتنا بھاری خرچ اٹھانے کی طاقت ہے کہ ہر مریض کو امریکہ بھیج سکے؟ یہاں پر علاج ہونا چاہیے. ہم عمر شریف سے شرمندہ ہیں.